پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی پہلی کشتی۔ موضوع کیا ہے؟ دنیا کی پہلی کشتی۔ جی، پہلی کشتی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ بنائی ہے اللہ پاک کے نبی نے، جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کار بھائی یہ بتائیں کہ یہ کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی تھی؟ یہ بات کب کی ہے کہ جب طوفان آنے میں ابھی 200 سال باقی تھے، تو 100 سال میں تو پودے بن گئے، درخت پودے بن گئے، پورے ٹریز بن گئے، درخت بن گئے، تو اب کتنے سال بچے؟ 100 سال بچے نا طوفان آنے میں، تو 100 سال لگے تھے پھر کشتی بنانے میں بھی۔ تو اب جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا وہ بھی تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ جی، ظاہر ہے کشتی اتنی بڑی بنانے کا حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا؟ اللہ پاک نے دیا۔ اور طوفان کس نے بھیجنا تھا؟ اللہ پاک نے۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک کو علم ہے کہ کیسا طوفان آئے گا، تو اسی کے مطابق کشتی بنانے کا حکم دیا ہوگا۔ اور کشتی جب بہت بڑی بنائی گئی تھی، جو تو طوفان آیا تھا وہ بھی بہت بڑا اور ہولناک طوفان تھا۔ یہ ایسا طوفان تھا جو ساری دنیا پر آ گیا تھا۔ کہاں پر آیا تھا؟ ساری دنیا پر یہ طوفان آیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی، بچے اور قرآن ہمارا پروگرام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام بچے اور قرآن سے ہم بہت ساری قرآنی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی پہلی کشتی۔ موضوع کیا ہے؟ دنیا کی پہلی کشتی۔ جی، دنیا کی پہلی کشتی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ اکر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور نہال بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور پیارے پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ یہ کشتی کتنے عرصے تک پانی میں سفر کرتی رہی؟ جی، یہ کشتی کتنے عرصے تک پانی پر سفر کرتی رہی؟ بیان ہو رہا ہے دنیا کی پہلی شپ کا، دا فرسٹ شپ آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، دنیا کی پہلی کشتی کا ذکر ہے۔ اور طوفان آ گیا، اب اس پہ کشتی سفر کر رہی ہے، تقریباً 150 دن تک یہ اپنا پانی پہ سفر کرتی رہی، اور یہ مکہ مکرمہ بھی پہنچی، اور جو خانہ کعبہ ہے نا اس کے گرد اس نے وہاں پر طواف بھی کیا، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے، اور آخر کار پھر یہ طوفان تھم گیا۔ اور یہ کشتی عراق کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں کوہ جودی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کوہ جودی۔ وہاں پر جا کر یہ کشتی 10 محرم الحرام، جس کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں نا، 10 محرم الحرام، اس دن جا کے وہاں پر اس پہاڑ کے پاس جا کے یہ کشتی ٹھہر گئی تھی۔ اور پھر سب لوگوں نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھا تھا۔ 10 محرم کو کہتے ہیں نا روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، 10 کے ساتھ ایک آدھ دن ملا لینا چاہیے آگے پیچھے کا۔ لیکن تو اس دن کیا ہوا تھا، یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی، اور یہ طوفان ختم ہو گیا تھا۔ تو شکرانے کے طور پر جو اس کشتی میں لوگ سوار تھے انہوں نے کیا رکھا تھا؟ روزہ بھی رکھا تھا۔ تو اس طرح دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اختتام کو پہنچا، اینڈ ہوا۔ جی وقار بھائی، آپ یہ بتائیں کیا دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچے اور قرآن۔ بچے آپ ہیں، اور قرآن کی روشنی میں آپ کو قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بچوں کو قرآن پاک میں بیان کیے گئے واقعات اور قرآن پاک کی باتیں
بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو سب سے پہلی کشتی ہے دنیا کی، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جی سورہ ہود کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ جی یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا، یعنی جو ان کی قوم کے برے لوگ تھے نا، جن کو اب کیا کیا جانا تھا، غرق کیا جانا تھا۔ غرق مطلب ڈبا کے اس طوفان کے اندر مار دیا جانا تھا۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وقار بھائی آپ یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو کیسے چلاتے تھے؟ نوح علیہ السلام کشتی کو کیسے چلاتے تھے؟ کبھی دیکھی بوٹ وغیرہ شپ چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، ویڈیو وغیرہ میں نہیں دیکھی کشتی کو؟ کسی اور نے دیکھی کیسے چلتی ہے؟ کیسے چلتی ہے؟ لکڑی سے چلتی ہے۔ لکڑی سے چلتی ہے۔ لکڑی سے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، چپو کہتے ہیں نا نہال بھائی، چپو کہتے ہیں اس کو، ایسے ایسے یوں چلاتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہنا چاہ رہے ہیں، شاید کہہ نہیں پا رہے، اس کو چپو کہتے ہیں۔ وہ یوں بیٹھ کے ایسے ایسے وہ چلایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے چلتی ہے۔ خیر چپو وغیرہ تو اب ذرا پرانے ہو گئے، اب تو موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چلاتے ہیں اور کشتی شپ وغیرہ بوٹس چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حنین بھائی کا سوال یہ کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو کیسے چلاتے تھے؟ تو آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو کیسے چلاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 41 ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی ترجمہ کنز العرفان۔ اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اب اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، یہ تفسیر صراط الجنان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا، ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ پاک ہی کے نام سے ہے۔ اچھا، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے۔ کیا جب چاہتے کہ کشتی چلے تو کیا فرماتے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی تھی۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو فرماتے بسم اللہ تو کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسی کوئی کشتی دیکھی ہے کہ ہم بسم اللہ کہیں چلنا شروع ہو جائے اور بسم اللہ کہیں رک جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، بوٹ ہو، موٹر ہو، کچھ بھی لگا ہوا ہو، کیسی بھی کشتی ہو، کتنی بھی جدید ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چلانا پڑتا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی ہے، کہتے تھے بسم اللہ، چلنا شروع ہو جاتی تھی، اور ٹھہر جائے یہ چاہتے تھے، بس نیت کی، ارادہ کیا اور بسم اللہ کہی کہ اب یہ ٹھہرنا ہے، تو وہ کشتی چلنے سے رک جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی۔ اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو کیا کہے؟ بسم اللہ۔ ہاں، جب بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہے، نیک کام، جائز کام، اچھا کام ہو، تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، تاکہ اس کام میں برکت شامل ہو جائے۔ جی وقار بھائی یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کس کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا؟ جی کس کس کو کشتی میں سوار کیا تھا؟ ویسے ہی کچھ حد تک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کس کس کو سوار کیا تھا؟ جی واہ بھائی واہ، ذہن میں ہے، چلیں بھائی پوچھ لیتے ہیں ہم کشمیر بھائی سے، کس کس کو سوار کیا تھا؟ درندوں کو سوار کیا تھا، اچھا درندوں کو سوار کیا تھا، ٹھیک ہے، انسانوں کو سوار کیا تھا، اچھا اور 4 ٹانگوں والے جانوروں کو سوار۔ 4 ٹانگوں والے جانوروں کو، چوپائے جن کو بتایا تھا، ہیں درندے بھی تھے، چوپائے بھی تھے، اور بھی جو انسان تھے ایمان لانے والے وہ اس میں سوار تھے۔ آئیے اب اس کو کچھ اور تفصیل سے سن لیتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ جی اچھا، اب اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں کیا لکھا ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا، تنور یا تندور؟
دونوں کہہ سکتے ہیں, تندور بھی کہہ سکتے ہیں اور تنور بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس میں سے کیا نکلنے لگا تھا؟ پانی. یہ ہم نے بتایا نا کہ نشانی تھی کہ اب عذاب آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, تو آپ کے گھر میں جو تندور تھا اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو جب پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کی. اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کر لیں. تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. نمبر 1, ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا. ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا. نر اور مادہ جیسے میل فیمیل, ٹھیک ہے. ہر جنس میں سے جو بھی پرندے ہیں, بہت سارے پرندے ہوتے ہیں نا, کون کون سے پرندے ہوتے ہیں؟ مور بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی پیرٹ. تو اس میں سے کیا ہر جنس میں سے, اب سارے پیرٹس تو نہیں رکھے جا سکتے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے پرندے, پرندے تو بہت سارے ہیں. تو کیا تھا؟ ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا, ایک میل ایک فیمیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ سارے پرندے لے لیوں, سارے جانور لے لیوں, بلکہ ہر جانوروں کی جو بھی جنس ہے, شیر ہے, چیتے ہیں, لگڑ پگے ہیں, اور بھی بہت سارے, لومڑی ہے, تو ان میں سے ایک ایک جوڑا. اور وہ کیا ہوتا تھا؟ میل اور فیمیل, نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا. حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا, جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں. البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ, ان میں سے کسی کو سوار نہیں کیا. اچھا, کون سے جانوروں کو سوار کیا؟ جو جن کے بچے ہوتے ہیں, یا جانور بعض انڈے دیتے ہیں, جیسے پرندے ہیں بہت سارے, وہ کیا دیتے ہیں؟ انڈے دیتے ہیں. پھر انڈے سے کون نکلتا ہے؟ بچے. اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو صرف بچے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جو انڈے یا بچے دیتے تھے ان کو تو رکھ لیا, لیکن جو زمین سے خود پیدا ہو جاتے ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا. جیسے مچھر, اب یہاں جہاں گندی وغیرہ ہوگی وہاں مچھر خود بخود آ جاتے ہیں, ہے نا بھائی, تو ان کو اپنے ساتھ سوار نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ تو بعد میں بھی جب زمین ہوگی, طوفان ختم ہوگا, تو وہیں سے وہ پھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو اس طرح کے پرندے یا جانور تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اچھا, جانور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا. یعنی نر کون سا, مادہ کون سا ہے؟ تو آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے اس سمت میں کون سا آئے گا؟ وہ نر ہوگا, بائیں طرف مادہ. تو آپ کا دایاں ہاتھ نر کے اوپر اور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا, اور آپ جانوروں کو سوار کرتے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جانور اندر آتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, بعض بزرگوں نے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ سانپ اور بچھو بھی آیا. کون آئے؟ سانپ اور بچھو. انہوں نے کہا ہمیں بھی سوار کر لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں سوار کروں گا تو تم تو نقصان دو گے. سانپ تو کاٹ لیتا, بچھو بھی کاٹ لیتا ہے نا, اس سے نقصان ہو سکتا ہے, مر بھی سکتے ہیں. تو جب یہ آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمیں بھی سوار کر لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں, تمہارا تو کام تو ڈس لینا اور کاٹ لینا ہے, تو اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا. انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں سوار کر لیں, ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. سبحان اللہ. جب آپ نے انہیں منع کیا نا کہ تمہاری وجہ سے کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمیں سوار کر لیں, ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو, قرآن پاک میں یہ موجود آیت کو پڑھ لیا کرے, سلام علی نوح فی العالمین, جی, جس کا ترجمہ ہے تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو, انشاءاللہ اسے سانپ اور بچھو کوئی نقصان نہیں دیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے, دونوں طرح ہم کر سکتے ہیں, سلام علی نوح فی العالمین, اور وقف کریں گے تو سلام علی نوح فی العالمین. یہ کس کا خوف ہو جب پڑھنا چاہیے؟ سانپ یا بچھو خوف ہو کے کاٹ لیں گے. ہم اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سانپ اور بچھو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس کو اچھے سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, بچے جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی اس دعا کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اور کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ چینل موجود ہے, وہاں پر جا کر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں, اس دعا کو یاد بھی کر سکتے ہیں, اور بھی وہاں اچھی اچھی دعائیں اور چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو اس کو دیکھتے رہا کریں. جی اچھا, ہم یہ سن رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے کس کس کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا. تو اس پہ ہم نے یہ سنا تھا نا کہ 3 طرح کی چیزوں کو آپ نے اپنی کشتی میں بٹھایا. ایک تو ہم نے سن لیا ہے کہ ہر جانور میں سے میل فیمیل نر اور مادہ کو آپ نے بٹھا لیا. اسی طریقے سے دوسری تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ,
حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یعنی آپ کے گھر والے جو فیملی کے افراد تھے، یہ کل 7 افراد تھے، 7۔ کون کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام خود تھے اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 3۔ ان کے نام تھے سام، حام، یافس۔ کیا نام تھے؟ سام، حام، یافس۔ بڑے یونیک سے بھی نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے تو سام، حام، یافس، اور ان تینوں کی بیویاں بھی تھیں، ان تینوں کی جو وائفز تھیں وہ بھی موجود۔ تو 3 بیٹے اور 3 وائفز کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور ایک کون؟ حضرت نوح علیہ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام خود تھے، اور جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی۔ ہم نے آیت سنی تھی نا کہ آپ سوار کر لیجئے سوائے ان کے جن پر بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، یعنی ان پر عذاب آنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی وائلہ، وائف تھی، وہ بھی ایمان والوں میں سے نہیں تھی، تو وہ بھی ساتھ میں سوار نہیں ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، یہ بھی ایمان والا نہیں تھا، یہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے تھے، تو یہ بھی سوار نہیں ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، یہ 7 افراد تھے۔ اور تیسرے تھے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے، 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوئی، یعنی ایک قول یہ کہ وہ 80 افراد تھے، تو اصل کتنی تعداد تھی یہ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک قول کے مطابق کتنے افراد تھے؟ 80 تھے۔ تو یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے گھر والے، مگر وہ جو ایمان نہیں لائے تھے، بقیہ 80 افراد، اور جانوروں میں سے اور پرندوں میں سے ہر میں سے ایک ایک جوڑا تھا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو بھی شروع میں شامل کیا تھا، اور پھر ہمارا ایک ٹاپک دنیا کی پہلی کشتی، دنیا کی سب سے پہلی کشتی، اس حوالے سے ہم نے اسٹوری بھی سنی اور بہت ساری معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ کتمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتمیر بھائی 3 قرآنی الفاظ پوچھیں گے اور اپنے فارمیٹ کے مطابق وقار بھائی ہمیں 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کتمیر بھائی کی طرف۔ جی کتمیر بھائی۔ وقار بھائی، آج جو میں 3 قرآنی الفاظ لے کر آئے ہوں اس میں سے پہلا لفظ ہے طوری سینا۔ اب اس کے آپ معنی بتا دیں۔ قرآن پاک میں ایک ورڈ یوز کیا گیا طور سینا، جس کو ہم اگر اردو انداز میں کہیں تو طور سینا، یہ تو اردو میں یوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے نا، طور سینا، بعض نعت اور کلاموں میں بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہے نا، انہوں نے کس سے کلام کیا تھا؟ اللہ پاک سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ پاک سے کلام کرنے والے۔ تو یہ اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ ایک پہاڑ پر، اور اس پہاڑ کا نام تھا کوہ طور۔ پہاڑ کا نام کیا تھا؟ کوہ طور۔ پہاڑ کا نام ہے طور، یا یوں ہم بولیں گے اس پہاڑ کو کہتے ہیں کوہ طور، کیونکہ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے؟ تو کوہ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے، یا پہاڑ کا نام ہے طور۔ جہاں یہ پہاڑ واقع ہے اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جگہ بڑی اچھی خوبصورت ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو سینا کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے۔ خوش منظر کا مطلب جو دیکھنے میں بہت اچھا لگے، ٹھیک ہے؟ خوش نما بھی جسے کہہ رہے ہوتے نا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پھلدار درخت موجود ہوں، پھل والے درخت موجود ہوں، تو اس کو طور سینا کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ پاک کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ طور سینا کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ طور سینا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ درخت کون سا ہے؟ زیتون کا درخت۔ یہ وہاں اس پہاڑ پر بہت زیادہ اگتا ہے، اس جگہ پر بھی پایا جاتا ہے۔ جی تو آپ کا ورڈ تھا طوری سینا یا طور سینا، تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا۔ جی نیکسٹ ورڈ، دوسرا ورڈ ہے البلد الامین کا معنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے البلد الامین۔ بلد کہتے ہیں عربی میں شہر کو، کس کو؟ شہر کو۔ اور امین مطلب
امن والا. تو البلد الامین کا مطلب ہو گیا امن والا شہر. اب اچھا قرآن پاک پہ کس پس منظر میں یوز ہوا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی سنتے ہیں. اس البلد الامین اس کو قرآن پاک میں یوز کیا گیا ہے وہاد البلد الامین. وہاد البلد الامین. جی یہ سورہ 3 کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم اللہ پاک نے قسم ذکر فرمائی ہے مکہ مکرمہ کی, اور اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے بلد الامین. وہاد البلد الامین. اچھا مکہ مکرمہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اسی شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی کیا. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. یہیں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں. اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے کہ جس کی طرف ساری دنیا کے لوگ منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں, حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو اس مکہ مکرمہ کو بلد الامین کہا گیا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا. جی میرا تیسرا لفظ ہے یثرب. جی تیسرا لفظ ہے یثرب. یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں والی جگہ. کون سی جگہ؟ بیماریوں والی یا ہلاک کرنے والی یا ہلاکت والی جگہ. اب یہ یثرب جو ہے مدینہ منورہ کا پہلا پرانا نام تھا. مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یعنی بیماریوں کی جگہ. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لے کر آ گئے, کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف. ہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینے میں آپ تشریف لے کر آ گئے تو اس شہر کا نام ہو گیا مدینۃ النبی. مدینہ کہتے ہیں ویسے شہر کو. مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ مدینۃ النبی کا مطلب ہو جائے گا نبی کا شہر. اب مختصر کر کے اس کو مدینہ کہہ دیتے. ٹھیک ہے, ویسے ہے یہ مدینۃ النبی. اور یثرب اس کا پرانا نام تھا اور یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کی جگہ. لیکن جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر آ گئے تو وہ بیماریوں کی جگہ تو نہیں رہی بلکہ وہ تو ساری دنیا والوں کے لیے شفا خانہ بن گیا. جو دنیا کا بیمار ہو وہ مدینے آئے, وہاں کی خاک شفا کو لے, انشاءاللہ اس کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی, نجات مل جائے گی. تو پہلے تھی یہ بیماریوں کی جگہ لیکن اب تو وہ شفا خانہ ہے, شفا ملنے کی جگہ ہے. اور اس کو بھی ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے. سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والوں یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں, تم گھروں کو واپس چلو. اب اس آیت کے اندر کیا لفظ یوز ہوا ہے؟ یا اہل یثرب, اے یثرب والو. اب یہاں یثرب سے مراد کیا ہے؟ وہی جو اب مدینہ ہے پہلے یثرب تھا اور جس کا مطلب ہے بیماریوں کی جگہ. اس آیت میں یثرب کا لفظ جو ذکر ہوا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو کہ لفظ یثرب آیا ہے وہ اللہ پاک نے منافقین کا قول نقل کیا ہے. جو منافق ہوتے تھے نا اس دور میں, یعنی زبان پہ کلمہ ہوتا تھا دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا, انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے. یعنی یثرب کے جو معنی ہے نا وہ فساد کے, ملامت کے, بری جگہ کے ہیں. وہ ناپاک یعنی منافقین اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے. اللہ پاک نے ان کے رد کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقولون یثرب وہی المدینہ. وہ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ہمارا آخری سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ, اس سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کی اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, میں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سارا